لیے بہت بڑی چیز میرے بھائی، جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں کڑوے کسیلے پھولوں کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے، اس درود کی برکت سے ہمارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو درود پڑھو، درود 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 بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں درود کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ سوتے رہو تو بھی تمہارا دل درود پڑھتا رہے۔ درود کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ درود پھر درود ہے، درود صرف درود ہے۔ ایک بار درود کی طرف آ کر کے دیکھو، درود شریف پڑھ کر دیکھو تو وہ سنگ تراش تھا، پتھر تراشنے سے پہلے روزانہ ہر ایک چیپٹر، دوسرا پتھر تراشنا، دوسرا چیپٹر پڑھا، دوسرا باب پڑھا، تیسرا پتھر تراش، وہ پڑھتا رہتا تھا، پتھر تراشتا ہے۔ اور اس کو جب درود پڑھتا ہے نا تو آدمی حضور یاد آتے ہیں، اور جب حضور یاد آتے ہیں، حضور کب یاد آتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ سلی گڑی والوں، وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد ہی کرتے ہیں، یہ تو اور بات ہے کہ ہم انہیں بھول گئے۔ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حضور کو یاد کرتے رہو۔ پھر دیکھو نصیبہ کیسے چمکتا ہے۔ کیا ہوا؟ رو رہا ہے، حضور کی یاد میں رو رہا، اور حضور کے عشق میں رونے سے بڑی بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہرحال روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ ایک تخت بچھا ہے، اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہتے ہیں اے نوجوان، میرے گنبد کا کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، تم آؤ اور آ کر اس کو تعمیر کرو۔ یہ دیوانہ جیسے یہ حضور کی طرف سے دعوت سنتا ہے خواب میں، آنکھ کھل جاتی ہے اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ دیوانے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جھولا اٹھایا، اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں، اس زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک جہاز ہے جو جدہ کی طرف جا رہا ہے، مگر ملاح کے لاکھ کوشش کرنے پر وہ جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو فرمائے میرے نبی کے اختیار پھر اختیار ہے۔ ارے جو ہواؤں کو روک دے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے، سو سورج کو پلٹا دے، اس کے لیے جہاز کو روکنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے اختیار کا عالم تو یہ ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اللہ اللہ، جہاز رکا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس دیوانے کو بوجھل قدموں سے لوگوں نے جہاز کی طرف آتا دیکھا۔ ملاح نے کہا کہ کوئی نورانی صورت والا ایک اللہ کا فقیر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے شاید جہاز نہیں چل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ جہاز جدہ جا رہا تھا، اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ جس نے کہا تھا مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے ہی جہاز کے اندر اس عاشق کو بٹھایا، تھوڑی سی حرکت پر جہاز چلنے لگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، عاشق سر جھکا کر بیٹھا ہے، دن تیزی کے ساتھ گزرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہجر کے لمحات بہت جلدی نہیں گزرا کرتے، وصل کے لمحات بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم جیسے گرے پڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کر کے چلے جائیں۔ وہ تو بہت بڑا عاشق تھا، وہ تو سچا عاشق رسول تھا، اس کے لیے بہت بار ہو رہا تھا۔ بہرحال جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا، اس کو خیال آیا سب کو اس کے معلم لینے آئیں گے، میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے، مجھے کون لینے آئے گا؟ لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے، حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر، مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں، اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں گجرات
گجرات سے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں، آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا تو کہا تم سنگ تراش ہو، گجرات سے آنے والوں؟ ہاں میں ہی ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں، مدینہ منورہ کا گورنر ہوں۔ مدینے کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے، آخر مجھے تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری خدمت کرنی، مہمان بنانا گویا کہ تم نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اللہ اکبر، عاشق سو رو پڑا، میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا، مگر وارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان، تمہاری شان میزبانی پر قربان۔ وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے۔ یہ کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، کچھ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے۔ کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، گنبد کا تمہیں تعمیر کرنا ہے۔ ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے۔ اندازہ تو فرمائے، کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا، اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا۔ سب انتظار میں کھڑے تھے، چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے، آئیں گے تو میزبانی کریں گے، آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا وہ گنبد پہ لپٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی، لوگ انتظار کر رہے تھے آؤ تو خدمت کریں، آؤ تو خدمت کریں۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واجب کتنی مرتبہ ہے، فرض کتنی مرتبہ ہے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا، میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے، جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائیں، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت لازم نہ کر لیں تو ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ حضور فرماتے میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ آج ماں باپ مسئلہ کشمیر بنے ہوئے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے، ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں ہے، ماں باپ سے تعلق بھی قلبی نہیں ہے، بلکہ حالات یہ ہیں اگر پکنک پر جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جانا ہو، کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہر دوست اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کارڈ نکالتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا۔ اور جب ماں باپ دواخانے میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو چاروں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، پانچوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو بل دے گا تیری ماں نہیں ہے، تو بل دے گا تیرا باپ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو ماں باپ جنت کی تمہارے لیے، آج ان ماں باپ سے تم دور ہو۔ جنت کو جنگلوں میں جلسوں میں تلاش کرنے والوں، جنت نہ جنگلوں میں ملے گی نہ جلسوں میں ملے گی،
جنت تو تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کی شکل میں موجود ہے۔ واہ واہ بے شک۔ میں چند دنوں پہلے سوراشٹر گجرات کے علاقے میں گیا تھا، وہاں کے لوگ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بالکل بارڈر کا جو علاقہ ہے، باڑمیر وغیرہ کا علاقہ، کئی فٹ دور جوتے اور چپل اتار کر پھر سیدوں سے ملنے آتے ہیں اور بغیر نظر کے کوئی نہیں ملتا۔ میں خوش ہوا، لیکن میں نے ان سے کہا جتنے جوتے چپل اتار کر کے تم ہم سے مصافحہ کر رہے ہو، ہاتھ چوم رہے ہو، پیر چوم رہے ہو، میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ ہے کیا یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ واہ 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 واہ۔ ابھی علامہ روح الامین صاحب تشریف لائے، علامہ نذیر صاحب، یہ سید مفتی سید احمد کبیر صاحب اور بھی علماء ہیں، ہم بھی آئیں، مولانا صدیق صاحب، علامہ صدیق صاحب بھی۔ آپ کی سب کی تمنا یہ ہے ایک بار مصافحہ، جی ایک بار مصافحہ، ہاتھ چومنا ہے۔ میں اس پہ کبھی لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ویسے ہاتھ چومنے کے بڑی تاریخی نشانات ہاتھوں پر موجود ہیں، مجھے اس پہ غصہ بھی نہیں، اور میں تو کہتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ چومنے کا موقع ملے تو چوم لو، کیونکہ امام حسن بصری کے ایک بادشاہ نے ہاتھ چومے تھے، اللہ نے صرف ہاتھ چومنے پہ اس کو جنت دی۔ لیکن میں یہاں آپ سے سلیگوڑی والوں اور اپنے نوجوانوں سے، اپنی مائیں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گر پڑتے ہو، مگر یہاں جتنے علماء بیٹھے اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، صحیح کہوں تو میری تائید کریں گے۔ آپ کوئی بھی سید صاحب، یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں، کوئی اور کہے گا تو اس کو غلط رنگ دیں، کوئی بھی سید، کتنا ہی بڑا سید، اگر آپ کے لیے دعا کرے، سید کی دعا قبول ہوتی، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو وہ تمہارے حق میں سید کی ہوئی دعا بھی رد کر سکتا ہے، قبول ہوتی، لیکن وہ رد کر، وہ بے نیاز، اس کو قبول کرنا اس پہ لازم نہیں ہے، اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے، بے نیاز ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ اگر ساری زندگی کی عبادت کو رد کر دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں رد کیا، کتنا بھی بڑا ولی۔ میں یہ بات علماء کی موجودگی میں، مفتیوں کی موجودگی، مفتیان کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں ان کو حق ہے میری اصلاح کرنے، کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کرے، اللہ بے نیاز ہے، ولیوں کی دعا وہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو وہ ولی کی دعا جو آپ کے حق میں ہو رہی وہ رد بھی کر دے، کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرے بھائی، جب اس نے کسی ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کی عبادت کو رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، بلام و باور کا انجام کیا ہوا؟ میرے بھائی غور کرو، سوچو، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت دینے والوں، کسی کی بھی دعا، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے سید، بڑے سے بڑے پیر کی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو رد کر دے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول نے فرمایا جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مولانا ذیشان جیسے ناظم حضرات جب ہم لوگ اسٹیج پر آتے کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو عبادت کا ثواب، عبادت، میں کہتا ہوں اگر جو گمان کیا ہے واقعی ہم ویسے نیک ہیں تو عبادت کا ثواب ملے، ورنہ منبر پر سر جھکا کر مکاری کر رہے ہیں اور کمرے میں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ نمازوں میں سوتے پڑے تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ جنتیوں کو دیکھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہنمی اور بے عمل لوگوں کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب تو نہیں ملتا، یہ بات تو ہے نا، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا۔ کوئی کتنا بھی میک اپ کر کے آئے منبر پہ، آپ اس کو دیکھ کر کے اگر چلے وہ واقعی نیک بھی ہے تو ثواب جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا، جتنا ملے گا ملنا اتنا ملے گا۔ لیکن وہ ماں باپ جن کے سیدھے سادے چہرے جس پہ جھریاں پڑی ہیں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی صابن نہیں، کوئی فیس واش نہیں، لیکن اور پھر
یہاں عبادت کا ثواب تقوی کی بنیاد پہ ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر. نماز نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر. اگر واقعی جیسے دکھتے ویسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مکاری میں متقی بنتے ہیں اور تنہائی کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بنتے ہیں الا ماشاءاللہ، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مگر سن لو، یہاں تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد پہ ثواب ہے. لیکن تمہارے ماں باپ نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ نیک ہے، نہ متقی ہے، صرف ماں باپ ہے اور ان کی فرما بردار اولاد ہو. تم ان کو جب جب دیکھتے ہو تب تب اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب نعرہ تکبیر. حاجی تو سال میں ایک مرتبہ نفلی ذی الحجہ کو حج کرتا ہے اور پتہ نہیں قبول ہے کہ رد ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے. اے ماں باپ کو دیکھنے والے، تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. 10 مرتبہ دیکھے تو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ دیکھے تو 20 مرتبہ، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ. افسوس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کر میرے پاس 10 منٹ تو بیٹھتے ہو اپنے ماں باپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے. اور ایک بات آپ سن لیں، ہم بچے تھے جتنی ضرورت ہمیں اپنے ماں باپ کی تھی، بڑھاپے میں اتنی ہی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہماری ہوتی ہے. ماں باپ کو کچھ مت دو، صرف جا کے بیٹھ بھی جاؤ نا تو ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. ان کے ہاتھ چوم لو تو ان کا سینہ 56 کا ہو جاتا ہے. یہ سود خوروں کے سینے کیا 56 کے ہوں گے؟ یہ سینہ 56 کا ان کا ہوتا ہے جو ماں باپ کے جب تم ہاتھ چومتے ہو، جب تم ان کی قدم بوسی کرتے ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، آج کل کے نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. یہاں تک فرمایا اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ اس کی نمازیں اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. ماں باپ کو بہن کے یہاں چھوڑ دیا، ماں باپ کو یہاں چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، جنتی نہ ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور اسی پہ میں بات پوری کرتا ہوں. آج کل کے نوجوان چاہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے سب حاصل کر لیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے.